حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جہش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ حضرت زینب نبوت کے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برو رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جہش نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھیں۔ جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش نے فوراً حضور کے فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھیزاد بہن ہے۔ حضور نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھیزاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولے یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردہ رہ کر حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگیں کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگے کہ حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چہ مگوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب کا بنت جہش
مصلی پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کی نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہے: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے، جو ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ازواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر اور اس کے بغیر کسی جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی نیت کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا ہے، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات زینب بنت جہش ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کے منہ بولے بیٹے بنایا اور پھر انہیں سے اپنی پھپھی ذات کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولے اور لے پالک بیٹے بھی اصل بیٹے کا حق رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا، میں تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ زینب بنت جہش بے حد سخی اور فیاض تھی تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصے بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔